ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. تمام جملہ مرحومین مومنین محبین شہداء من نجف بالخصوص مرحوم مغفور سید علی حیدر ابن سید علی امام زیدی اور دیگر تمام جملہ شہداء ملت جعفریہ کو اس میں شامل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الملک الحق المبین. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا يغدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على خير خلقه سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الحر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھ محمد اللہم صل علی محمد و علی محمد. حضرات محترم، مرحوم کے سال ثواب کی مجلس اعزاء، مقام شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو مرحوم کے توسط سے فرش اعزاء اور ذکر اہل بیت علیہ السلام سے منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور یقیناً یہ مقام فخر ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے بھی اور ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا ذکر جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. اور یقیناً دنیا میں جتنے بھی لوازمات انسان کی زندگی کے لیے بکھیرے گئے، ہر چیز کی حقیقت اگر انسان دنیا میں ہی اس کی حقیقت کو اپنے اوپر آشکار کر لے تو یہ بہتر ہے، ورنہ ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث ختم مرتبت کی موجود ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر زندہ ہو جاتا ہے. معنی کیا ہے کہ مر جاتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس پر ہر چیز کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے.
اگر انسان اپنی زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ اگر دین اسلام نے ایک قانون دیا ہے کہ دیکھو جب بھی کسی مومن سے کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دو، اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کیا ملے گا اس چھوٹی سی مسکراہٹ سے، کیا کرنا مسکرا، لیکن جب وہ مر جاتا ہے اور جب وہ قبر کے دامن میں چلا جاتا ہے کہ جہاں تنہائی ہوتی ہے، انسان کے اعمال کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو پھر اسے وہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسکرا کر دیکھنے کا اجر کیا تھا اور اس کا فائدہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی اہمیت اور اس کا احساس انسان کو جب ہوتا ہے کہ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھیں، آپ کے نزدیک ان کھانوں کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ بھوکے ہیں، آپ کے سامنے اگر ایک خالی روٹی بھی لا کر رکھ دی جائے تو وہ روٹی آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہوگی کیونکہ اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو خطبہ مطلب یہ کہنے کہ زندگی میں سمجھ جاؤ کہ یہ دین کہ جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس کی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہے۔ زندگی میں یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ کے حقوق کی حیثیت کیا ہے اور بندگان حقوق کی حیثیت کیا ہے، اور اگر تم زندگی میں سمجھ گئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے ابدیت کے اس حق کو پہچان لیا کہ جس مقام پر پروردگار عالم انسان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اور اگر تم نے زندگی میں نہیں سمجھا کہ ماں باپ ہیں، اب اسلام نے حکم دیا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے تو پروردگار عالم کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اب جو انسان اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے تو وہ یقیناً اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اور جو نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے کہ بھائی رحمتیں اور برکتیں کیا، میرے بینک میں تو اتنے پیسے رکھے، مجھے خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی کیا ضرورت ہے، میں بیمار ہو جاؤں گا اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، اچھی سی دوائی خرید دوں گا، میں صحت یاب ہو جاؤں گا۔ مجھے زندگی کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی، میرے پاس پیسہ موجود ہے، میں دکان پر جاؤں گا، اس چیز کو خریدوں گا، اپنے گھر میں لا کر رکھ لوں گا، میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن عزیزان گرامی، کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ پیسے سے آپ کی اولاد نہیں ہے، فرض کیجئے پیسے سے لڑکا تو خریدا جا سکتا ہے، بیٹا نہیں خریدا جا سکتا۔ توجہ کیجئے گا، جو ایک احساس بیٹے کے دل میں باپ کے لیے اور باپ کے دل میں بیٹے کے لیے ہوتا ہے، آپ پیسے سے اس احساس کو اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ پریشان ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ ایک بہت بڑے سرجن کو دکھا کر بہت اچھی دوائی تو لے سکتے ہیں، آپ پیسے سے نیند کی دوائی تو خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ اس کے لیے آپ کو قلبی اطمینان چاہیے۔ پیسے سے آپ دنیا کی چیزیں تو لے سکتے ہیں لیکن قلب اطمینان، اور قلب اطمینان کے لیے جملہ آ گیا یہ ذکر، جسے ہم ذکر اہل بیت کہتے ہیں، اور یہ ذکر کی جسے ہم تلاوت قرآن کہتے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ یعنی فارمولہ دے رہا ہے قرآن کہ جب پریشان ہو جاؤ، مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو کسی سے اپنے درد دل کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ سمجھتے ہو کہ سامنے والا اس قابل ہے، وہ تمہارے درد دل کو سمجھ سکتا ہے، تو اس کے سامنے اپنے درد دل کو بیان کرو، اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس کے سامنے درد دل کو بیان کرنا فضول ہے تو پھر اپنے الفاظ کو اس کے سامنے درد دل کو بیان کر پھر اپنے الفاظ کو ضائع نہ کرو، بلکہ رجوع کرو اس کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے آئے تھے اور ہمیں واپس پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، تو تم اس سے رجوع کرو، اس سے گفتگو کرو، قرآن پڑھو۔ تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے
کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ آج انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ وقت ہے، پریشان ہوں، کیا کروں، واٹس ایپ کھول لیا، لوگوں کے میسج دیکھنے شروع کر دیے، فیس بک کھول لی کہ تھوڑا سا پریشان ہوں، فلاں صاحب سے مشورہ کر کے دیکھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقربا سے، کہ جن کو قابل اعتماد سمجھتا ہے، انسان مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنے کے لیے بھی حدیث ہے کہ جو انسان اپنے زندگی کے اندر اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہے وہ انسان کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ لیکن اب خود نتیجہ نکال لیجئے کہ جو بندگان خدا سے مشورہ کرے وہ نقصان میں نہیں رہتا، یعنی جو بندگان خدا سے گفتگو کرے وہ نقصان میں نہیں رہتا، کوئی جو خدا سے گفتگو کرے وہ نقصان میں کیسے رہ سکتا ہے؟ کبھی کوئی پریشانی ہے بندگان سے مشورہ کیجیے، لیکن اپنے پروردگار سے بھی دیکھیے کہ اے پروردگار، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ مصیبت ہے۔ یہ سب بندگان خدا وہ ہیں کہ میں اگر ان کے سامنے اپنی مصیبتوں کو بیان کروں تو یہ خود پہلے سے کئی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اور یہ خود اپنی مصیبتوں کو حل کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن اے خدا، تو وہ ہے کہ تو کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہے، بلکہ تو وہ ہے کہ جو مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں ان کو ایسا رستہ دکھا دیا کرتا ہے کہ ایسا رستہ کسی انسان کے دکھانے کی بس کی بات نہیں ہے۔ جناب موسیٰ مقابلے پہ فرعون، پورا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بڑے ہوئے، پلے بڑے، جب حکم خدا آیا فرعون کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور اس مقام پر جب حد آخر آئی تو ایک مرتبہ نکلے اپنے حواریوں کو لے کر، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے آگے جناب حضرت موسیٰ اور ان کے حواری چل رہے ہیں۔ اور اب ایک ایسے مقام پر آ گئے جناب حضرت موسیٰ کے جہاں آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی موت۔ آگے دریا نیل بہہ رہا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ اب کس کے کہنے پہ نکلے تھے؟ کس پر اعتماد کر کے نکلے تھے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے نکلے تھے؟ ٹھیک ہے، زندگی میں ہمارے بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ہم دین اسلام کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ کر پھنس گئے۔ مثلا باپ مر گیا، اب شریعت کہہ رہی ہے کہ بھائی باپ کی جتنی بھی میراث ہے اس کو شرعی اعتبار سے آپ اس کو تقسیم کر دیجئے۔ اب بڑا بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ اگر یہ باپ کا مکان 2 کروڑ روپے کا ہے، اگر پہلا یہ پورا کا پورا میں لے لوں گا تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا، اور اگر اسے بیچ کر میں بہنوں کا حق اور بھائیوں کا حق اور اپنی مالدہ کا حق دے دوں گا، یہ تو مجھے نقصان ہو جائے گا۔ یہ سوچ ہے۔ ایک چیز ہمیشہ اپنے دامن سے اس کو مان لیجئے کہ یہ دین اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک بات کہ اسلام کے کسی بھی قانون میں نقصان کی کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا فزیکلی بھی کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے، روحانی بھی فائدہ موجود ہے، جسمانی بھی فائدہ کوئی موجود ہے۔ آج سائنس ترقی کر رہی ہے، سائنس بتا رہی ہے کہ دن میں اگر انسان 1 سے 2 مرتبہ اپنے سر کے اوپر اپنی انگلیوں کو پھیرے تو انسان کے دماغ کی خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ 1400 سال پہلے دین اسلام نے آپ کو وضو دیا، وضو کرتے ہیں تو آپ مسا کرتے ہیں۔ آج ناک میں پانی ڈالنے کے لیے سائنس کہہ رہی ہے کہ گرم پانی لیجئے، اس کو ناک میں ڈالیے، ٹھنڈا پانی بھی جب آپ ناک کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ واپس باہر نکلتا ہے، تو بہت سارا گرد و غبار اور جراثیم کو لے کر باہر نکلتا ہے۔ 1400 سال پہلے دین اسلام نے آپ کو وضو دیا کہ ناک میں پانی ڈالو، کلی کرو۔ تو انسان سوچتا ہے اب کہ خدا کے کہنے پہ نکلے، خدا کو راضی کرنے کے لیے نکلے، اس کی ہدایت پر نکلے، لیکن اب ایک ایسے مقام پر جناب حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، اور خود نہیں کھڑے بلکہ ان کے چاہنے والے بھی کھڑے ہیں، کہ جن سے وہ کہہ کر لے کے کہتے وہ خدا کے لیے نکلو، خدا کے ہاں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کسی کی نقصان نام کی کوئی چیز کسی قسم کی کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن اب آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت، اور اس مقام پر آ کر اب پروردگار عالم سے لو لگا رہے کہ اے پروردگار تیرے کہنے پر نکلے، تجھ پر اعتماد کر کے نکلے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے نکلے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے بھی نقصان ہے اور پیچھے بھی نقصان ہے۔ خدا کی آواز آئی کہ تمہیں آگے بھی موت نظر آ رہی ہے، پیچھے بھی موت نظر آئی ہے، مگر گھبراؤ نہیں، موت کا خالق تمہارے ساتھ ہے۔
وہ جب چاہے جسے چاہے جس کی زندگی کو موت میں تبدیل کر دے، اور جب چاہے جسے چاہے اس کی موت کو زندگی میں تبدیل کر دے، اس کے قبضہ قدرت پہ سب کچھ ہے۔ اور دیکھو اگر تم اس مقام پر اے موسیٰ، دیکھیے یہ پریکٹیکلی مسئلہ، ایک روحانی مسئلہ ہے، اگر جناب حضرت موسیٰ نبی ہو کر، ٹھیک ہے، رجوع کا مسئلہ یہی ہے، کبھی بھی کسی مسئلے کے اندر اپنا دماغ لڑانے کی کوشش نہ کیجیے، شرعی مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش کیجیے کہ میں اس مقام پہ آگے کھڑا ہوں، اس کا شرعی مسئلہ کیا ہوگا، اس کا شرعی حل کیا ہوگا، خدا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، زمانے کے امام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کا دینی حل کیا ہے۔ ہمارے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب ہم اپنا دماغ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نقصان اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نقصان ہو گیا۔ موسیٰ جیسے نبی، ان سے بڑا روحانی کون ہوگا اس موقع پر؟ حجت خدا ہے۔ کیا جناب حضرت موسیٰ اپنا دماغ نہیں لڑا سکتے تھے؟ کلیم اللہ ہے، صاحب شریعت نبی ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کرو، جلدی جلدی ایسا کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، کچھ تختے لاتے ہیں، کوئی لکڑیاں لاتے ہیں، کوئی کشتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ جلدی سے دریا کو پار کریں گے، دائیں مڑ جاتے ہیں یا بائیں مڑ جاتے ہیں، کہ کہا کہ نہیں میں نبی خدا ہوں، جب میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تو مجھے اپنے ہر مسئلے کے اندر اللہ ہی کی جانب رجوع کرنا ہے۔ تو اس مقام پر خدا سے التجا کی تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو تمہارے ہاتھ میں جو یہ عصا ہے نا، اگر اپنا دماغ لڑاتے جناب حضرت موسیٰ تو نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے، اور ہو سکتا تھا کہ نقصان بھی اٹھاتے، اور یقیناً اٹھاتے، کیونکہ غلام جب آقا کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے تو ہمیشہ نقصان ضرور اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے رب کے غلام ہیں، اپنے زمانے کے امام کے غلام ہیں، ہم جب ان سے مشورہ کیے بغیر، ان کے سنے بغیر اپنے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً نقصان اٹھائیں گے۔ اب یہاں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اب اگر جناب حضرت موسیٰ اپنا دماغ لڑاتے اور اس کے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتے تو یقیناً جس طریقے سے یہ واقعہ قرآن مجید میں لکھا ہے اور تفاسیر اس کی موجود ہے، اور اگر اپنا دماغ لڑاتے تو اس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہوتا اور تفاسیر اس کی موجود ہوتی، لیکن کہا کہ نہیں اے موسیٰ تم یہ جو تمہارے ہاتھ کے اندر عصا ہے اس کو دریا پہ مارو، یہ دریا تمہیں رستہ دے گا۔ جناب حضرت موسیٰ نے دریا پہ عصا مارا، 12 رستے نکلے، جناب حضرت موسیٰ اپنے حواریوں کو لے کر اس مقام سے آگے بڑھ گئے۔ یعنی کہنا آسان ہے، ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں تصور کیجئے کہ کیسے دونوں طرف پانی ہوگا۔ بھئی 2 دیواریں ہوں گی نا، ادھر پانی اور بیچ میں سے، مثلا ان 2 طرف پانی کے درمیان سے گزر جانا خود ایک تقوی کی بہت بڑی مثال ہے۔ مگر کبھی آپ کے سامنے دونوں طرف پانی ہو اور خدا کی رحمت سے وہ دونوں طرف کا پانی اپنے مقام پہ کھڑا ہوا ہو اور آپ سے کہیں گے بھئی اس کے درمیان سے گزر جائیں، تو کتنا خوف دل میں آئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اب یہ پیر رکھے اور دونوں مل جائیں۔ زندگی میں ایسے کئی خوف ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں نا کہ بھئی خمس کا اگر خدا نے حکم دیا ہے کہ بھئی اگر 1 لاکھ روپے ہمارے پاس ہیں، بچ گئے ہیں سال کے آخر میں، پروردگار نے کہا کہ بھئی 20,000 روپے خمس دے دو، تو اب خوف پیدا ہو رہا ہے کہ ارے 20,000 روپے دے دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ الہی حکم میں چاشنی ہے، الہی حکم میں ترقی ہے۔ حکم خدا پہ عمل کیا، خوف دور ہوا، جناب حضرت موسیٰ کی موت بھی ٹل گئی، ان کے چاہنے والوں کی موت بھی ٹل گئی، اور جناب حضرت موسیٰ اپنے حواریوں کو لے کر اس مقام سے آگے بڑھ گئے۔ اب اسی مقام پر، اسی رستے پر کہ جو رستہ الہی رستہ ہے، جو اللہ نے بنایا ہے، اپنے نبی کے ذریعے سے بنوایا ہے، اس مقام سے فرعون بھی اسی رستے پہ چلا، لیکن فرعون غرق ہو گیا۔ رستہ ایک ہی ہے، بنایا بھی اللہ نے۔ موسیٰ گئے تو کامیاب ہو گئے، فرعون گیا تو ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ اللہ کے کہنے پہ اس رستے پہ چلے تھے، فرعون اپنی مرضی سے اس رستے پہ چلا تھا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دین اسلام ہمارے لیے اتنا بہترین دین، خدا اتنا بہترین رب، خاتم المرسلین اتنے بہترین نبی، علی اتنے بہترین مولا، جناب فاطمہ سیدۃ النساء العالمین اتنے بہترین ہستی، حسن حسین معاشرے کے لیے اتنا بہترین شاہکار، تو پھر کیوں انسان کسی ایسے کی پیروی کر رہا ہے، کسی ایسے کو
اپنے لیے آئیڈیل بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جہاں نقصان ہے، فائدے نہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ قرآن جیسی بہترین کتاب پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک تحفہ خدا کی جانب سے۔ رزق کا مسئلہ آ گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کسی انسان کا رزق وسیع نہیں رہتا۔ آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ائمہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کیا ان کا رزق وسیع تھا؟ امیر المومنین جیسی ہستی جو کہ سوکھی روٹی گھٹنوں سے توڑ کر، کہ جن کے گھر میں جنت سے کھانے آتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمیں جنت کے کھانے ان کی محبت میں ملیں گے، لیکن ہدف کھانا تو نہیں ہے۔ جن کے لیے جنت سے لباس آئے، وہ ایسے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ اب کسی مقام پہ پیوند لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کا مقصد اس دنیا میں آنا یہ اچھے کپڑے پہننا تو نہیں ہے۔ ایک سادے سے گھر میں امیر المومنین جناب زہرا اور ان کے بچے زندگی گزار رہے ہیں، ائمہ زندگی گزار رہے ہیں، انبیاء زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں آنا کوئی اچھے مکان میں رہنا مقصد تو نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ انسان خود چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے کہ ہمارا چاہنے والا اچھے مکان میں رہے، اچھا لباس پہنے، اچھی غذا کھائے۔ لیکن اب یہ اچھے ہونے سے مراد کیا ہے؟ اب آپ یہ سمجھنے کہ امام نے کہا کہ اچھے مکان میں رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینس میں مکان ہونا چاہیے۔ اب جس کا مکان بیچارے کا کورنگی میں ہے یا اورنگی میں یا لائنجیریا میں یا کسی لو کیٹیگری کے علاقے میں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مکان اچھا نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، انسان اچھا لباس پہنے۔ اب جس نے 2000 روپے کا سوٹ لے کے پہنا اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا ہے، جس نے 500 کا لے کے پہنا اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ کتنا ہی اچھا آپ کوٹ پینٹ کیوں نہ پہنتے ہوں، کتنی اچھا پرفیوم کیوں نہ لگاتے ہوں، لیکن جب مر جائیں گے تو سب کو ایک ہی قسم کا لباس ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ بھائی آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اگر انتقال ہو جائے، ورنہ سب نے اب کہیں گے بھائی زندگی میں بہترین کپڑے کا کوٹ پہنتے تھے، لاؤ ایک اچھا سا کوٹ پینٹ سلواؤ ان کے لیے۔ اپنے جیسوں سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو بڑا اعلیٰ لباس پہن کے جاتے تھے، اب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو کتنا اعلیٰ لباس پہن کے جانا چاہیے؟ نہیں بھائی، وہی کفن جو ایک عام آدمی کو دیا جاتا ہے، وہی کفن، لنگی کرتا اور چادر، 3 کپڑے ان کو پہنا دیا جائے گا۔ بھائی زندگی میں بہترین خوشبو استعمال کرتے تھے، کبھی امریکہ سے آتی تھی، کبھی کینیڈا سے آتی تھی، کبھی دبئی سے آتی تھی، کبھی یہاں سے آتی تھی، کبھی وہاں سے آتی تھی۔ لاؤ ایک بہترین پرفیوم ان کے لیے سجیسٹ کرو کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کہا کہ کوئی ضرورت نہیں۔ وہی کافور کے جو غریب آدمی کے جسم میں ملا جائے گا، جس بیری کے پانی سے غریب آدمی کو غسل دیا جائے گا، اسی پانی سے انسان کو بھی غسل دیا جائے گا۔ بھائی گھر میں رہتے تھے، باتھ روم تک میں ٹائلز لگے ہوئے ہوتے تھے، بہترین موزیک، بہترین قبروں کے اندر کلر ہوا تھا، قبر کو ایسا کرو بہترین کلر کر دو، پوری قبر کے اندر بہترین ٹائلز لگا دو، کہا کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کچی مٹی کے اوپر ایک غریب مزدور لیٹے گا، اسی کچی مٹی کے اوپر انہیں جسے بھی لیٹا، کیونکہ دنیا میں جس مقام پہ جس جگہ بھی جاتا تھا اپنی مرضی سے جاتا تھا، اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق جاتا تھا، لیکن ہمارے ہاں سے آنے کا بھی ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے اور جانے کا بھی ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے۔ اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مقصد یہی ہے کہ آنے کا بھی اسٹینڈرڈ وہی، سب ننگے آئے، سب نجیس آئے، خلق الانسان ضعیفا، سب ضعیف آئے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے ایسے خالص کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ آئے تو جاہل آئے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی مجتہد، کوئی فلسفی، کوئی مفتی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب میں پیدا ہوا تو عالم پیدا ہوا، جب میں پیدا ہوا تو میں پاک پیدا ہوا، جب میں پیدا ہوا تو میں سب کو جانتا تھا، جب میں پیدا ہوا تو میں بڑا اسٹینڈرڈ والا تھا۔ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ قرآن نے بنی نوع انسان کے اسٹینڈرڈ کو بیان کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے اس انسان کو ایک نطفے سے بنایا ہے۔ اب چاہے وہ بعد میں چل کے مفتی بن جائے، بعد میں چل کے ڈاکٹر بن جائے، بعد میں چل کے مجتہد بن جائے، بعد میں جا کے انجینئر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، وہ مقام الگ ہے کہ انسان خود اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے خدا کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنے مقام کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر دے۔ لیکن آئے سب ویسے ہی اور جائیں گے اب سب ویسے ہی۔
پھر اب جب قبر کے حوالے کرنے لگے، بڑے آدمی کو وزیر اعلیٰ قبر میں اتارے جا رہے ہیں، تو بھائی رینجرز والوں سے کہیے، پولیس والوں سے کہیے کہ بھائی آپ ساری زندگی ان کی سیکیورٹی کرتے رہے، ساری زندگی آپ ان کی حفاظت کرتے رہے، یہ پہلے پہنچتے نہیں تھے، آپ ان سے پہلے پہنچ جاتے تھے، سیکیورٹی کا انتظام دیکھ لیں کہ بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن زندگی میں آج سے پہلے ان پر کوئی ایسی مصیبت کی رات نہیں گزری کہ جو آج گزرنے والی ہے۔ آپ نے ہر مقام پہ ان کی حفاظت کیا، آپ نے ہر مقام پہ ان کی مدد کیا، آپ نے ہر مقام پہ ان کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کیا، تو ایسا کیجیے کہ بھائی آج 2 رینجرز والے یا پولیس والے ایک رات ان کے ساتھ قبر میں رہ جائیں۔ آج بڑی مصیبت کی رات ہے، بڑی پریشانی کی رات ہے، تو سب کہیں گے کہ بھائی باہر کی ذمہ داری ہماری تھی، اندر کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اندر کی کسی کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا۔ سگے باپ سے کہیے کہ آج رات بیٹی کی قبر میں رک جائیے، اجازت نہیں ہے۔ بیٹے سے کہیے کہ باپ سے بہت پیار کرتے ہو، اتنا بڑا بنگلہ بنا کے دیا، گاڑی چھوڑی، شادی کروا دی، بچوں کو پال دیا، امریکہ کینیڈا میں سب کو پڑھا دیا، ایسا کرو کہ یار ایک رات کی بات ہے، تمہارے باپ نے کروڑوں روپے لیے تمہارے لیے جمع کرتے، تم ایک رات اپنے باپ کے ساتھ قبر میں نہیں رہ سکتے، اجازت نہیں ہے۔ کتنا تنہا ہو جاتا ہے انسان اس موقع پر آ کر۔ تو اچھے سے مراد کیا ہے کہ اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا پینا۔ امام سے کسی نے سوال کیا مولا یہ اچھے سے مراد کیا ہے؟ اچھے سے مراد یہ کہ کھانا جو کھا رہے ہو وہ حرام کا نہیں حلال کا ہونا چاہیے، لباس جو پہن رہے ہو وہ حرام کا نہیں حلال کا ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا مادہ موجود نہ ہو کہ تم نے کسی کا حق مار کر اس لباس کو بنایا ہو، یا کسی کا حق مار کر اس گھر کو بنایا ہو کہ جس گھر میں تم رہتے ہو۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ مولا بھوکا ہوں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، کھانے کو روٹی دے دیجیے، غریب ہوں۔ اے مولا پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، غریب ہوں، پہننے کے لیے لباس دے دیجیے، غریب ہوں، رہنے کو مکان نہیں ہے، رہنے کے لیے بہترین مکان دے دیجیے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تم غریب نہیں ہو، تم امیر ہو۔ کہا کہ مولا کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر ہو۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اگر ہم تمہیں تمہاری پشتوں کے لیے رہنے کے لیے مکان دے دیں، اللہ اکبر، تمہارے لیے اور تمہاری پشتوں کے لیے کھانے کے لیے روٹی دے دیں، تمہارے لیے اور تمہاری پشتوں کے لیے رہنے کے لیے مکان دے دیں، لیکن تم سے یہ کہیں کہ یہ ہم اہل بیت کی جو محبت تمہارے دل میں، اس محبت کو نکال دو اور یہ سب لے لو، تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ کہا کہ نہیں مولا، سب کچھ چھن جائے لیکن در حقیقت اگر یہ محبت اہل بیت دل میں ہے تو سب کچھ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ امیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس پہننے کے لیے بہترین لباس ہے، کھانے کے لیے بہترین روٹی، رہنے کے لیے بہترین مکان ہے۔ در حقیقت امیر وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب یہ محبت تقاضا کر رہی ہے کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی کی برتھ ڈے آ گئی، اگر حقیقی محبت کرتا ہے تو اس کے مانگنے پر اس کو وش نہیں کرے گا، اس کے مانگنے پر اس کو گفٹ نہیں دے گا، اگر حقیقی محبت ہے تو خود دے گا۔ اسی طریقے سے انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے، اگر اہل بیت سے محبت ہے، زمانے کے امام سے محبت ہے، ہم دن میں کتنی مرتبہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، لمحہ فکر ہے ہمارے لیے کہ کبھی کھانا کھا رہے ہوں، پہلا نوالا بنائیں اور منہ تک لے جاتے ایک مرتبہ رک جائیں اور کہے کہ پتہ نہیں ہمارے زمانے کے امام نے بھی کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا۔ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ بیٹا اگر باہر رہتا ہو، پڑھنے کے لیے گیا ہو یا کمانے کے لیے گیا ہو، آپ پاکستان میں ہے، بچہ آپ کا امریکہ میں، ماں باپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھایا نہیں جاتا، سوچتے ہیں کہ نہ جانے میرے بچے نے بھی کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا۔ بچے کے لیے دل میں اتنا درد ہے تو زمانے کے امام کے لیے دل میں کتنا درد ہونا چاہیے۔ عید کا دن آتا ہے، باپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے تو ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اے کاش میرا بیٹا بھی اس مقام پر میرے ساتھ ہوتا، میں اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتا، مبارکباد دیتا اور اسے اپنی جیب سے نکال کے کچھ عیدی دیتا۔ آج میرا بچہ مجھ سے دور ہے، بچہ یاد آتا ہے، یا بچے کو والدین یاد آتے ہیں، لیکن کبھی اس موقع پر ہمیں اپنے زمانے کے امام یاد آئے کہ اے کاش آج زمانے کے امام ہوتے، وہ آگے نماز پڑھا رہے ہوتے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔
ہم ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، امام سے مصافحہ کرتے ہیں، امام کو مبارکباد دیتے ہیں. اللہ عزیزوں، یہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے. تو کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہوں، کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہوں، انسان مصیبتوں کا مجسمہ ہے، پریشانیوں کا مجسمہ ہے، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ کرم آپ کے لیے خاص ہے ہر مقام پر. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ اپنے زمانے کے امام کو بھول گئے تو آپ کے زمانے کے امام آپ کو بھول گئے. ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین عشرہ پڑھنے کے لیے گئے. عشرہ جب ختم ہوا تو صاحب محفل نے ایک لفافہ ان کی خدمت میں عرض دیا، ان کو نذرانہ ہدیہ لیا، اور لینے کے بعد نکلے. اور تہران کا واقعہ ہے یہ، انقلاب سے چند دن کے بعد. عیاشی اس وقت بھی اپنے عروج پر تھی، مسئلے مسائل تھے. ایک ایسی جگہ سے گزرنے لگے کہ جہاں پر ایسی بلڈنگز بنی ہوئی تھی کہ جہاں پہ فحاشی ہوتی تھی، اور وہاں سے لوگ گزرتے تھے، اور گزرنے والے کو انسان پہچان لیتا تھا کہ بھئی یہ کیوں گزر رہا ہے. اور وہاں پر خواتین جو ہے وہ بنانے لباس میں کھڑی ہوتی تھی کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں لوگ دیکھیں گے، ہمیں آفر کریں گے، اور ان کا کام بھی ہو جائے گا، ہمارا کام بھی ہو جائے گا. ایک شخص ان کے ساتھ ہے، اس مقام سے گزرنے لگے. اس نے منع کیا کہ آقا آپ یہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ سر پہ امامہ موجود ہے، دوست پہ ابا موجود ہے، لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے خلاف نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنائیں. کہا کہ نہیں، ہمیں اسی مقام سے گزرنا ہے. اس مقام پر جب گزرے تو دیکھا کہ ایک عورت بنانا لباس میں، ان کے کم لباس میں، دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی ہے. اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ دیکھو، جاؤ اس عورت سے کہو کہ مولانا آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. وہ شخص گیا، عورت سے کہا کہ بھئی آقا آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. قریب آئی، دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بھئی میرا لباس کہاں، ان کا لباس کہاں، سر پہ امامہ موجود ہے، اور آپ نے مجھے طلب کیا. کہا کہ خیریت تو ہے؟ اس مقام سے گزرنا آپ کے لیے باعث فخر نہیں ہے، مجھ سے ملاقات کرنا آپ کے لیے باعث فخر نہیں ہے. ہماری زندگی کی یہ بھی بڑی پریشانی ہے. دیکھیے، کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے کیچڑ میں اترنا پڑتا ہے. جب آپ کیچڑ میں اتریں گے نہیں تو کیچڑ کو صاف کیسے کریں گے؟ جب تک آپ کے اپنے ہاتھ پیر کیچڑ میں لدیں گے نہیں تو وہ کیچڑ صاف کیسے ہوگی؟ اچھے ماحول میں کام کرنا تو کوئی باعث کمال نہیں ہے. اچھے جگہ پر جا کر پڑھے لکھے لوگوں کو جا کر سمجھانا، ان کو دیندار بنانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کسی دیندار آدمی کے دین میں اضافہ کر دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. بے دین کو دیندار بنا دینا کمال ہے. کہ ایک شرابی تھا، آپ اس شرابی کو نمازی بناتے تو یہ کمال ہے. ایک نمازی کو آپ کے جو 5 وقت نمازی ہے اس کو اگر آپ نماز تہجد کی طرف راغب کرتے تو یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. اس کے اندر تو پہلے کمال موجود تھا. اس وقت اس عورت کو ایک لفافہ دیا، وہی لفافہ تھا جو عشرے کا ملا تھا. اور لفافہ دے کر ایک مرتبہ کہا کہ امام حسین نے یہ تحفہ تمہارے لیے بھیجا ہے، اور دیکھو جب تک یہ مال تمہارے پاس موجود رہے، جب تک تم اس گناہ کی جانب راغب نہ ہونا. اور یہ کہہ کر بس واپس پلٹ کر اپنے مکان کی طرف آ گئے. دیکھیے، زمانے کے امام کی نگاہیں رہتی ہیں ہم پر. چاہے کبھی یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ بہت زیادہ گناہگار بھی ہو گئے تو آپ یہ سمجھیں کہ امام آپ کو نہیں چاہتے، امام آپ کو دیکھ نہیں رہے. کتنے بھی بڑے گنہگار ہو جائیں لیکن خدا کی رحمت انتظار میں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکائیں، ایک سجدہ خدا کی بارگاہ میں کریں کہ پے پروردگار 70 سال کے گناہ ہیں، 80 سال کے گناہ ہیں، لیکن تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ میرے 80 سالوں پر اتنی بھاری ہوگی کہ اگر ایک آنسو اپنے خدا کی بارگاہ میں ٹپک گیا، ایک سجدہ خدا کی بارگاہ میں معذرت کا ہو گیا تو 70 سال کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. لیکن یہ کام اپنی زندگی میں کر لیجئے. مرنے کے بعد بچے بہترین جنازہ بھی کروائیں گے، مرنے کے بعد سویم بھی ہوگا، مرنے کے بعد 40واں بھی ہوگا، مرنے کے بعد سب کچھ ہوگا، لیکن وہ کوئی چیز اتنی اہمیت کی حامل نہیں رکھتی کہ جو خود آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے کر لیں گے. اب زمانہ گزرتا رہا، مولانا کربلا گئے زیارت کے لیے، حرم میں پہنچے، امام حسین کے حرم میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب امام حسین کی زیارت کر کے ایک مرتبہ واپس پڑھتے تو ایک شخص نے آواز دی، اور آواز دے کر مولانا کو روکا اور ایک مرتبہ کہا کہ ایک خاتون آپ سے ملاقات چاہتی ہے. کہا کہ ایک خاتون ہے جو میری زوجہ ہے، آپ سے ملاقات چاہتی ہے. دیکھا کہ خاتون ہے، باحجاب ہے، بہترین پردہ کیا ہوا ہے،
اور ایک مرتبہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ ہلکا سا اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر کہتی کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا کہ نہیں میں آپ کو نہیں پہچانا. کہا کہ میں وہی ہوں جسے آپ امام کا تحفہ دے کر خاموشی سے چلے گئے تھے. آپ تو چلے گئے، لیکن امام حسین کا وہ تحفہ لے کر میں اس مقام پر بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہی کہ میں اتنی بری ہوں تو میرے زمانے کا امام مجھے اتنا چاہتا ہے، جب میں اچھی بن جاؤں گی تو میرے زمانے کا امام مجھے کتنا چاہے گا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ وہ چیز جو آپ نے مجھے دی تھی وہ آج تک میرے پاس موجود ہے. اور امام کی جانب سے دی ہوئی چیز کا کمال یہ ہے کہ امام کی جانب سے دی ہوئی چیز نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. اسی لیے میں اس مجلس کے توسط سے، انیس حیدر صاحب کے توسط سے ان کی روح کی بقا کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ لوگوں کو کھلائیے، لوگوں کو لباس پہنائیے، حتیٰ کہ صرف نیکوکاروں کو نہیں. جسے آپ گناہگار بھی سمجھتے ہیں، معصیت کار بھی سمجھتے ہیں، آپ اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے ملنا نہیں چاہتے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ زمانے کا امام کیسے اس پر نگاہ کرم کیا ہوا ہے. کیونکہ اگر امام حسین کا دروازہ، یا اگر آپ اپنے زمانے کے امام کا نام لیں تو امام زمان کا دروازہ اگر صرف اچھوں کے لیے، دینداروں کے لیے کھلا رہے تو یہ گناہگار کہاں جائیں گے؟ اگر خدا کا دروازہ صرف علماء کے لیے، صرف ذاکرین کے لیے، صرف منقبت پڑھنے والوں کے لیے کھلا رہے تو گناہگار عوام کہاں جائے گی؟ نہیں، خدا کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے. اور کیسے وقت کھلا ہے کہ جب ایسے مقام پر کہ جہاں اچھوں کا دروازہ، بڑے بڑے بادشاہوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آدھی رات میں بھی کوئی اگر اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے کہ اے پروردگار یا لطیف ارحم عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، اے خدا تیرا یہ ذلیل بندہ، تیرا یہ حقیر بندہ، تیرا یہ ضعیف بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا. گناہ بہت ہے لیکن تیری رحمت وسیع ہے. گناہ بہت ہیں لیکن ان گناہوں سے تو زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ خدا آپ کے ایک آنسو کے بدلے، ایک سجدے کے بدلے آپ کے گناہوں کو معاف کر. بندگان خدا سے محبت کیجیے. صدقہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کی جانب مسکرا کر دیکھ لینا، صدقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 10 کا نوٹ نکال کر یا 100 کا نوٹ نکال کر کسی کو دے دیں گے تو وہ صدقہ کہلائے گا. وہ صدقہ دینا آسان ہے جس سے آپ کو کوئی کام نہیں ہے، جس سے آپ کو کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں خدا اور اس کے نبی کی اور اس کے اہل بیت کی محبت ہے. آپ اس کے چہرے کی جانب مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، یہ اس سے زیادہ سخت ہے. کس کے لیے مسکرا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے، اس کے رسول کے لیے، ان کی آل کے لیے. کیوں کہ آپ اس کے حکم پر اس کے بندگان خدا سے مسکرا کر ملاقات کر رہے ہیں. تو عزیزوں، جب بھی کسی سے ملے مسکرا کر ملاقات کریں. اس مسکرانے کا اجر بہت ہے. انکساری اور با اخلاق ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے شفا ملتی ہے، انسان اگر مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. قرآن کی تلاوت کو اپنے گھروں میں رائج کیجیے. سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، تیزی سے گزر جاؤ. رزق کا مسئلہ ہے. سورہ واقعہ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں موجود ہے. سورہ واقعہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے پیسے دیں، اس سے کوئی تعویذ لے لیں. تعویذ اگر لینا ہے تو کسی عالم کے پاس جائیں. مفاتیح الجنان بری پڑھیے، آپ پڑھیں. اس کے علاوہ اور بہت سے صحیفہ کاملہ ہے، نہج البلاغہ ہے. ائمہ علیہ السلام نے ہر مصیبت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے مختلف تعویذات، مختلف وظائف. لیکن یہ کسی عامل وامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ در اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا اگر کسی ایسی شخص کے پاس نظر آئے، اہل بیت کے در کو اگر کسی اور کے اہل بیت کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر نہ، تو یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے. سورہ واقعہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعۃ ليس لوقتها حافظۃ كحافظۃ اذا رجت الارض رجا وبسطت الجبال بسطا كفان كفتن حسبادا ثلاثه مع اصحاب الميمنه مع اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه مع اصحاب المشأمه السابقون السابقون اولئک المقربون حتی الی الاخر. 3 سے 4 پیج کا سورہ ہے. اس سورہ کو پڑھیے، دیکھیے. اور خاص طور سے شب جمعہ سورہ واقعہ پڑھنے کا ثواب ہے. یہ سورہ واقعہ کس سے منسوب ہے؟
غالب علی کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھ لے محمد۔ مفاتیح الجنان مسجد میں رکھیے، جا کے کھول کر دیکھیے شب جمعہ کے اعمال کے اندر جو شخص شب جمعہ کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، روز پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے شب جمعہ میں پڑھیے، تو وہ شخص امیر المؤمنین کے دوستوں میں شمار ہوگا روز قیامت۔ کون؟ علی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان دنیا میں آیا تو خلق الانسان ضعیفہ، ضعیفہ ہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، اعضاء و جوارح ہے چل نہیں سکتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان دنیا میں آیا تو ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے ایسے خارج کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم جاہل تھے۔ انسان دنیا میں آیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے اس انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ انسان دنیا میں آیا تو نجس آیا، انسان دنیا میں آیا تو جاہل آیا، انسان دنیا میں آیا تو نجس آیا، انسان دنیا میں آیا تو ضعیف آیا۔ لیکن ایک ایسا دنیا میں آنے والا ہے کہ جب کعبے کے اندر آیا اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان چسائی اور پکار کے کہا اے علی کو سنا دو، تو علی کہتے کہ اللہ کے رسول اگر توریت سننا چاہتے ہیں تو توریت سنا دو، زبور سننا چاہتے ہیں تو زبور سنا دو، انجیل سننا چاہتے ہیں تو انجیل سنا دو، قرآن سننا چاہتے ہیں تو قرآن سنا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اور ہیں اور آنے والے اور ایک، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ خلق الانسان ضعیفہ، انسان دنیا میں آیا تو ضعیف آیا، لیکن علی جب آئے، ابو طالب اپنے بچے کو لے کر ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ اے علی، اے ابو طالب، یہ اپنے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے معیار بنایا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اس مقام پر لٹاتے ہیں، اژدہا آتا ہے اس کو آ کر سونگتا ہے، اگر نقصان پہنچاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ناجائز راستے سے آنے والا ہے، اور اگر گزر جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جائز راستے سے آنے والا ہے۔ تم بھی اپنے بیٹے علی کو لٹاؤ، ہم بھی تو دیکھیں کہ جائز راستے سے آیا ہے ناجائز راستے سے آیا ہے۔ ابو طالب نے اس مقام پر علی کو لٹایا، اژدہا آیا، اہل سنت و اہل مکتب تشیع نے سب نے لکھا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی علی کے قریب آیا، ارے ننھے سے دو ہاتھوں سے کلے اظہر کو چیر کر بتایا کہ خلق الانسان ضعیفہ اور ہوا کرتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام اور ہوا کرتے ہیں۔ حیدری اللہم صلی علی کوئی حاجت روا سمجھا، کوئی مشکل کشا سمجھا، شب ہجرت بہت سونے محمد مصطفیٰ سمجھا، خدا کے در پہ تو آ کر صدا دی تھی سوالی نے، جو پائی اس نے انگوٹھی تو وہ حیدر کو کیا سمجھا۔ خلق الانسان ضعیفہ، دنیا میں آئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، علی کہہ رہے ہیں پیدا ہوئے 3 دن ہوئے، اللہ کے رسول قرآن سننا چاہتے ہیں تو قرآن سنا دوں، زبور سننا چاہتے ہیں تو زبور سنا دوں، انجیل سننا چاہتے ہیں تو انجیل سنا دوں، توریت سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کہا بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ بولے ایک ننھا سا بچہ کہ جو 3 دن کا ہے کیسے وہ کلام کر سکتا ہے؟ قرآن نے دلیل دی کہ علی آقا ہیں عیسیٰ کے، علی مولا ہے عیسیٰ کے۔ جب جناب حضرت مریم اس مقام پر لے کر عیسیٰ کو گزرنے لگی تو اس مقام پر لوگوں نے، عربوں نے روک کر، ایک مرتبہ چاہنے والوں نے روک کر کہا کہ اے مریم تمہاری ماں بہت شریف عورت تھی، تمہارا باپ شو بہت شریف۔ تو قرآن کا واقعہ کوئی حدیث یا روایت آپ کی خدمت پیش نہیں کر رہا، یہ بچہ تم کہاں سے لے کے آئے گی؟ تو ایک مرتبہ جناب حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو، تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، آیت قرآن، آتانی الکتاب، آیت قرآن، وجعلنی نبیا، پروردگار نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو جب غلام کم سنی کے عالم میں گودی میں گفتگو کر سکتے ہیں، ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ جب عیسیٰ جیسا نبی گودی کے اندر گفتگو کر سکتا ہے، جبکہ لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے گفتگو کریں، ہم کیسے گفتگو کریں؟ تم گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ تمہیں گفتگو کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے، لیکن خدا کو، خدا کی حجت کو گفتگو کرنے کے لیے زمانے درکار نہیں ہوتے، وقت درکار نہیں ہوتا، عمر درکار نہیں ہوتی۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے، حافظے کا مسئلہ ہے، حافظہ ساتھ نہیں دیتا، بھول جاتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے، تلاوت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى حتى الى الاخر، پورا سورہ موجود ہے۔ اور اگر پورا سورہ نہیں پڑھ سکتے، 4 یا 5ویں آیت ہے، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، ایک آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ہم تمہیں ایسا یاد کرا دیں گے کہ تم کبھی بھولو گے نہیں۔ یہ پڑھیے
وہ الگ بات ہے کہ جو اپنے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں سب کو یاد رہتی ہیں، جو دوسرے کے مطلب کی ہوتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو سب کو یاد رہتے ہیں، دینے ہوتے ہیں تو کسی کو نہیں یاد رہتے. اسی طریقے سے شادی کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، اچھا شادی ہو نہیں رہی اور شادی کر نہیں رہی، یہ دو ایک الگ مسئلے ہیں. بس رشتے آ رہے ہیں خدا کی طرف سے، منع کرے چلے جا رہے ہیں، منع کرے چلے جا رہے ہیں، منع کرے. اب یہ تو بچی چھوٹی ہے یا سامنے والا اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، نہیں یہ نہیں دیکھیے، وقت دیکھیے. اور پھر جب عمر نکل جاتی ہے، بچی کی عمر نکل گئی، بچی 35 سال میں پہنچ گئی، تو آپ انتظار بیٹھے کہ کوئی بھی آ جائے تو کر دیں گے. تو رشتے کا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، رشتے کا نہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. شادی نہیں ہو رہی، سورہ یاسین کی آیت ہے کلھا مما تنبت الازواج کلھا. جب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے ایک چھوٹی سی آیت آتی ہے جس میں زوج کا شادی کا ذکر آتا ہے، اس آیت کو پڑھیے بار بار، بچی خود تلاوت کرے، بچہ تلاوت کرے، والدین تلاوت کرے، اسے دیکھیں شادی کے مسئلے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر ایک بات کر دوں کہ ایسا نہ ہو کہ گھر جا کے مصیبت ہو جائے کہ یہ جو وظیفہ ہے وہ ان کے لیے کہ جن کی نہیں ہوئی، ان کے لیے نہیں ہے کہ جن کی ہو چکی ہے. پتہ گھر جا کے جو سب لگے پڑھ رہے ہیں کلھا تنبت الازواج، صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد اور اللہم صلی علی محمد. اور بیگم گئے مولانا نے کیا بتا دیا، آج تو مسئلے سے نہ اٹھ رہے بھیا، ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد اور اللہم صلی علی محمد. لیکن مجھے بھی اتنا یقین ضرور ہے کہ عقل مند آدمی یہ غلطی بار بار نہیں کرتا. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد اور اللہم صلی علی محمد. کوئی اور مسئلہ ہے کسی عامل کے بعد زندگی، عالم سے رجوع کیجئے، سارے مسائل کے حل ہیں. اولاد نہیں ہوتی، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوتی، عالم سے رجوع کیجئے. انشاءاللہ وقت نہیں ہے ورنہ بہت سارے مطالب بیان کرتا ہے انشاءاللہ، اس کے لیے پورا اشرہ چاہیے. زندگی کے مسائل اتنے ہیں، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. ایک کلی حل دے کر آپ کی خدمت میں زحمت تمام کر دوں، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے، قرآن کی کوئی بھی سورہ یا کوئی بھی آیت اس ہدف کے لیے اس کو نیت کو ذہن میں رکھیے، اس سورے کو پڑھیے تو پروردگار اس سورے کی برکت سے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ سورہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بغیر، ان کے وسیلے کے بغیر اگر خدا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو کبھی نہیں پہنچے گی. اس سورہ کو پڑھیے، خدا سے کہیے کہ اے خدا تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، تجھے زہرا کا واسطہ قبول کر لے. بس عزیز و حسین کا نام آ گیا. حسین کون؟ کربلا سجی ہوئی. کربلا میں معلوم ہے کون ہے؟ جناب انیس حیدر صاحب کی مجلس ہے نا. انیس کا معنی ہوتا ہے مددگار، مونس انیس. انیس حیدر یعنی حیدر کے مددگار. کربلا میں سارے انیس حیدر ہیں. کربلا میں سارے حیدر کے مددگار ہیں. آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، زیارت وارثہ میں آپ کہتے ہیں نا کہ جب شہدائے کربلا کی آپ جمعین کی زیارت پڑھتے تو آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. اکیلے ہیں حسین کہ جو دین خدا کے مددگار ہیں، کیونکہ کربلا میں جو اصل دین ہے وہ حسین ہے. سب حسین پر قربان ہو رہے ہیں اور حسین اللہ کے دین پر قربان ہو رہے ہیں. اور کیسے قربان ہو رہے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کبھی انہوں نے محمد کے لاشے کو اٹھایا، کبھی علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، کبھی عباس کے لاشے کو اٹھایا، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا. اب ایک مرتبہ اس مقام پر آ کر حسین اکیلے ید و تنہا کھڑے کربلا کی سرزمین پر آواز دے رہے ہیں، هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا. ارے ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ ارے اس مقام پر کربلا کی سرزمین پر لاشیں تڑپ رہے ہیں. اے مولا موت نے مجبور کر دیا. ارے 1000 مرتبہ زندگی ملتی تو آپ پر قربان کر دیتے. ارے اس مقام پر ایک مرتبہ ارے بیویوں سے جدا ہو کر، بچوں سے جدا ہو کر ایک مرتبہ حسین نے حملہ کیا. ارے آؤ بھوکے کی جنگ دیکھو، ارے آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو. ارے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، ارے تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا. عزیزو حسین جب حملہ کرتے اس کے بعد ایک چھوٹا سا عمل کرتے اور ایک مرتبہ پھر حملہ کرتے. وہ عمل کیا تھا؟ حسین حملہ کرتے اور حملہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ ارے بیویوں اور بچوں کے خیموں کے پیچھے جا کر کہتے، اے بیویوں گھبرانا نہیں، ابھی حسین زندہ ہے. اے بچوں گھبرانا نہیں، ابھی حسین زندہ ہے. ارے مولا پھر حملہ کرتے اور ایک مرتبہ پھر حملے کو تمام کر کے خیمے کے پیچھے جا کے صدا دیتے. میں کہوں اے مولا ارے آپ کی یہ صدا بیویوں کے لیے بڑی ڈھارس ہے.
مگر ایک وقت وہ آئے گا بیویاں انتظار میں ہوگی، ہائے حسین کی صدا بند ہو گئی، ہائے مولا کی صدا نہیں آئی۔ عزیزو ارے کربلا کی سرزمین، ارے لرزتے ہوئے ایک مرتبہ حاتم غیبی کی صدا سن کر ارے حسین نے ایک مرتبہ ارے گھوڑے کی باہوں میں باہوں کو ڈالا، ارے زمین کربلا پہ ندا گونجی، ارے اسے گھیر کر مارو، یہ حسین کی علی کا فرزند ہے۔ ارے کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئیں، ارے کہیں سے نیزے آئے، ارے غربت حسین پر میرا سلام۔ ارے جسے کچھ نہ ملا اس نے کربلا کی سرزمین سے پتھر اٹھا کر حسین کی طرف پھینک دیا۔ بس عزیزو ارے زیس زمین پر آئے، ارے شمر کہتا ہے ارے میں جب حسین کی گردن پہ خنجر چلا رہا تھا، ارے حسین کے لب گویا تھے، جب میں نے پہلی ضرب لگائی ارے میں نے دیکھا حسین کے لب گویا ہے، ارے میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا، ارے حسین اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر رہے تھے، ارے جب میں نے دوسری ضرب لگائی پھر میں نے دیکھا کہ حسین کے لب گویا ہے، ارے میں نے کانوں کو قریب کیا، حسین اپنے نانا کو یاد کر رہے تھے، ارے ایک مرتبہ میں نے پھر ضرب لگائی تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حسین کے لب گویا تھے، ارے میں نے کانوں کو قریب کیا، ارے دیکھا کہ حسین اپنے بابا کو یاد کر رہے ہیں، ارے ایک مرتبہ پھر ضرب لگائی، ارے میں نے پھر کانوں کو قریب کیا، ارے دیکھا کہ حسین اپنی مادر گرامی کو یاد کر رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر ضرب لگائی، ارے میں نے پھر کانوں کو قریب کیا، اور ایک مرتبہ میں نے سنا ارے حسین اپنے بھائی حسن کو یاد کر رہے تھے، اب ایک مرتبہ آخری وقت تھا میں ضربوں پہ ضربے لگانے لگا، ارے میں نے دیکھا حسین کے لب بڑی تیزی سے گویا تھے، ارے میں نے اپنے کانوں کو جب حسین کے ہونٹوں کے قریب کیا نا حسین پکار رہے تھے ابا۔ عباس میرے لشکر کے علمدار۔ عزیزوں کربلا تمام ہو گئی۔ علی سیدر صاحب کی نماز جنازہ ہوئی، لوگوں نے جنازے کو کاندھا دیا، بیٹیاں یا بیٹے اگر موجود ہیں سب نے مل کے انہیں گلے سے لگایا، مگر کربلا کی سرزمین نے بڑا عجیب منظر دیکھا، حسین کا جنازہ کربلا کی سرزمین پہ پڑا تھا، گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کی بیٹی سکینہ گالوں پہ تماچے لگے۔ ارے انیس سیدر صاحب کا اگر کوئی بیٹا یا کوئی لواحق موجود ہے تو لوگوں نے اسے گلے سے لگایا ہوگا، مگر حسین کا فرزند سید سجاد تعزیت کے لیے جب لوگ آئے ہیں نا، ہاتھوں کے لیے ہتھکڑیاں، پیروں کے لیے پروردگار تجھے غربت امام حسین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگار مرحوم انیس سیدر اور دیگر تمام جملہ مرحومین و امین محبین کی قبور پر ان کی ارواح پر اپنی خاص رحمت ہو کر نزول فرما۔ پروردگار مرحوم کے دیگر تمام مرحومین کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ مرحومین کی ارواح ان کی قبور پر انیس سیدر صاحب کی روح پر ان کی قبر پر اپنی خاص رحمت ہو کر نزول فرما۔ قبر اشر اور دیگر تمام مصیبت کے مقامات پر امیر المومنین کی مدد نصیب فرما۔ مرحوم کے لواحقین کو مرحوم کے بعد بھی بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مرحوم کے ذمہ جو واجبات ہیں انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بھی ایک دن تیری بارگاہ میں آنا ہے، آنے سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آخر حجت ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد، سورہ اخلاص مرحوم مقبول سید انیس حیدر ابن سید علی امام زیدی اور دیگر تمام جملہ مرحومین شہداء ملت جعفریہ کو شامل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط المستقیم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد۔ ہو گیا
علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا وائمۃ الاطہار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا قمر اللہ یا امام الرضا ایھا الراضی بالقدر والقضاء روحی و جسمی الفداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، مجن اللہ تعالی وجعلنا من انصارك ومواليك من شيعتك المهديك، السلام علیکم یا حضرت النبوة